کر رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں. پھر بعد میں پتا چلا اور خدا کی قسم منبر رسول پر اور سرکار کے آستانے پر کھڑا ہوں، جب سے یہ خبر سنی ہے دل کو چین اور سکون دل کا غائب ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری مسجد کی ایک رونق، ایک ہمارا نمازی ہم سے جدا ہو گیا ہے، بچھڑ گیا ہم سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. مینڈا سے آئے ہوئے ہمارے پیر صاحب سید ہدایت علی باپو تشریف رکھتے ہیں، ہمیں ان کا خطاب سننا ہے. میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو چند ضروری بات بتاؤں اور اپنی تقریر کو ختم کر دوں. دیکھیں ایصال ثواب، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سچے مسلمان کی نشانی کو بتایا ہے، سچے مسلمان کی ایک خوبی کو بتایا ہے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارا اسلام صرف زندہ لوگوں کے حقوق کو نہیں بیان کرتا، بلکہ ہمارا اسلام جو ہے نا یہ مرے ہوئے لوگوں کے حقوق بھی ہم پر ظاہر فرماتا ہے. ہم جب باپ بوڑھا ہو جائے، جب باپ بستر علالت پر پڑ جائے، تو بیٹے کا فرض یہ ہے کہ جس طریقے سے ہلتے چلتے باپ کی خدمت کرتا تھا، باپ جب بستر علالت پہ پڑ جائے بیٹے کی ذمہ داری ہے، بیٹے کا فرض ہے وہ باپ کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے. اور جب ماں یا باپ انتقال کر جائے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ صرف زندہ ماں باپ کی قدر نہ کرو، جب تمہاری ماں انتقال کر جائے، تمہارے باپ کا وصال ہو جائے، قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. سچا بیٹا وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. صرف زندہ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کرو بلکہ جو انتقال کر جائیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے. میں کل ہمارے جمعہ بائی سرپنچ اور دوسرے 2-3 لوگوں نے مجھے ایک بات بتائی. میں کوئی تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا، چند ضروری معروضات کے لیے کھڑا ہوا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں جب کسی انسان کا وصال ہوتا ہے، جب کوئی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے الگ الگ لوگوں کو منتخب کیا ہوتا ہے. حالانکہ آپ کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، کسی بھی پیر صاحب سے پوچھ لیں، باپ اگر انتقال کر جائے تو غسل دینے کی سب سے پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر باپ وصال کر جائے تو کفن سینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر باپ انتقال کر جائے تو قبر میں اتارنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، کسی بھی مفتی سے پوچھیں، کسی بھی پیر صاحب سے پوچھیں، کسی بھی سید صاحب سے پوچھیں، باپ اگر انتقال کر جائے تو سب سے پہلے باپ کو غسل دینے کی ذمہ داری اس کے بیٹے کی ہوا کرتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آخری وقت آیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا کائنات باب المدینۃ العلم فاتح خیبر علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا اے علی، جب میرا وصال ہو جائے، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے محمد رسول اللہ کو غسل دیا. اے علی، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا جن ہاتھوں سے تو نے آمنہ کے لال کو کفن پہنایا. اور یہ بھی بات ذہن میں بٹھائے کہ ہمارا ایصال ثواب کیا جانا پہنچے نہ پہنچے، باپ اگر نہ چاہے، بیٹا اگر اس کے نام پہ ایصال ثواب کرے تو اس کے ایصال ثواب کا مرتبہ دگنا ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہدایہ ایک کتاب ہے جو نصاب عالمی میں بہت ہی بلند درجے کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے یہاں حال کیا ہوتا ہے کہ باپ کا وصال ہو گیا، بیٹا چہرے پہ ہاتھ دے کر رو رہا ہے نا،
یہ ساری اولادیں جس کے لیے باپ نے اپنے شب و روز کو ایک کر دیا، خون پسینے کی کمائی کو باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت پر لگایا، اور حیرت تو اس بات پہ ہے کہ باپ ساری زندگی محنت مزدوری کرتا رہا، جب باپ کو جنازے میں ڈالنے کی نوبت آئی تو بیٹے کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ باپ کو آخری وقت میں غسل بھی دے سکے، اولاد کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ بھائی باپ کو قبر میں اتارنے کی ذمہ داری عالم کی نہیں ہے، کسی خاندان والے کی نہیں ہے، باپ کو قبر میں اتارنے کی ذمہ داری سب سے پہلے بیٹے کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اکثر میں یہ بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، باپ جب تک زندہ ہے بیٹے کو اتنا علم ضرور سکھا کر جائیں کہ باپ کی قبر پر وہ کم سے کم صحیح طریقے سے فاتحہ پڑھ سکے۔ ماں اگر زندہ ہے بیٹی کو اتنا علم ضرور سکھائیں کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹی جو ہے نا یہ عتاب الہی میں گرفتار نہ ہو، عذاب الہی کی مستحق نہ بن جائے۔ ہمارے حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ جس باپ نے ساری زندگی محنت کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، خون پسینہ بہایا تاکہ بچہ اچھی سے اچھی نوکری حاصل کرے، اور ساری زندگی جس باپ نے محنت مزدوری کی ہے، آخری وقت آیا، باپ کی روح نکلنے کا وقت ہے، باپ موت کی سختی سے تڑپ رہا ہے، باپ کی روح نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور بیٹا باپ کے پاس بیٹھے بیٹھے آنسو بہا رہا ہے۔ حیرت ہے، اور میں تو کہتا ہوں حیف ہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر، باپ مرنے کی قطار پہ کھڑا ہو اور بیٹے کے پاس اتنا بھی علم نہیں کہ باپ کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ سکے، باپ کے قریب بیٹھ کر سورہ ملک پڑھ سکے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو آخری وقت میں باپ کو صحیح طریقے سے غسل نہ دے سکے، باپ کی قبر پر فاتحہ نہ پڑھ سکے۔ میں تو آپ کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ آئے اس محفل پاک میں میری اس بات کو ذہن میں بٹھائیں اور اس بات کو دل و دماغ پر اتاریں، باپ جب تک زندہ ہے بیٹے کی تربیت پر پوری توجہ دے۔ اگر خدا نے خواستہ تیرے مرنے کے بعد اگر تیرا بیٹا گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو تیرے بیٹے کے سارے گناہ اللہ اس کے باپ کے سر پر ڈال دے گا، سارے گناہ اس کے سر۔ قیامت کے دن ہے نا، سورہ الحاکم التکاثر لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کا حساب ہوگا، اور انسان کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اولاد، اس کے بارے میں سب سے پہلا حساب ہوگا۔ اور ہاں یہ بات ذہن میں بٹھائیں، باپ جب تک زندہ ہے نا اپنے بیٹوں کو علم دین سکھائیں۔ ابھی ہمارے یہ بھائی جو نعت شریف سرکار مخدوم اشرف جہانگیر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، مجھے سرکار تاریخ السلطنت حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر کی وہ بات یاد آئی۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر آخری وقت وصال کا مرید کو بلایا، سارے مریدین جمع ہیں، سرکار مخدوم اشرف نے فرمایا بیٹا اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی صرف 1 گھنٹے کی باقی ہے، اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے اس کی زندگی 1 گھنٹہ بچی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ مریدوں نے کہا حضور اسے استغفار کرنا چاہیے، اسے نمازیں پڑھنی چاہیے، اسے روزہ رکھنا۔ اب تو کیا 1 گھنٹے میں روزہ رکھ سکے گا، پوری زندگی نہ رکھا، کیا کرنا چاہیے؟ عبادتیں۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر نے فرمایا اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے اس کی زندگی 1 گھنٹے کی باقی ہے تو اسے علم دین حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسئلے کا جاننا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علم دین میں سے کسی ایک مسئلے کا جاننا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت تمہیں صرف اچھا بنا سکتی ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت عبادت نہیں کر سکتی، اور علم جو ہے نا یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان جو ہے نا یہ تمہارے ایمان کی تحفظ کرتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور افسوس ہے اس بات کا کہ ہمیں ایمان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو کوئی خاص وقت کے لیے جہاں کوئی تفصیلی گفتگو کے لیے جمع نہیں ہوا، ایک ضروری بات اور سماعت فرما لیں۔ میں صرف نا آپ لوگوں کو سامنے کچھ چیزوں کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ جب قبرستان میں گیا نا میں نے ایک چیز کو اور دیکھا جو جاہلانہ رسم و رواج تھی کہ لوگوں نے اپنے باپ کی، ماں کی یا جس کے اپنے اہل و عیال کی قبروں کو بالکل اولیاء کرام کی قبروں کی طرح پتھروں ماربلوں سے بنا کر رکھا ہے۔ اب کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، شرعی مسئلہ یہی ہے
کہ جو انسان کی قبر ہوتی ہے نا اسے ماربل سے پتھروں سے چنوا کر بنوانا یہ بھی حرام کے قریب ہے۔ 10 سال کے بعد یہ قبرستان بھر جائے گا، آپ اپنے دوسرے مرحومین کو کہاں دفن کریں گے؟ 10 سال کے بعد یہ قبرستان بھر جائے گا، اس کے بعد اپنے مرحومین کو کہاں دفن کریں گے؟ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کبھی بھی اپنی خاندان پریوار والوں کی قبروں کو باندھا نہ کریں، یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے تم ان پر پھول ڈالو، یہ ساری چیزیں ڈالو، مگر ایک بات اور ضرور ذہن میں بٹھا کر رکھیں اور توجہ دینا اس بات پر میری، کہ جو اس بات پر توجہ دینا اور صرف توجہ نہیں دینا، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا کہ یہ کام کبھی بھی نہ کریں۔ اور دوسرا ایک جاہلانہ رسم و رواج ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ اکثر عالم، اکثر علماء، اکثر مفتیان کرام آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ یوٹیوب پر بھی دیکھا ہوگا کہ آج جب ہمارے یہاں کسی کی میت ہو جائے، کسی کا وصال ہو جائے، تو جنازے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ جنازہ قبرستان پر پہنچتا ہے، جب نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے تو اس کے بیٹوں اور اس کے پریوار والوں کے لیے کوئی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات بتائی تھی، میں نے ایک جگہ ایک نماز جنازہ ایسی بھی پڑھائی ہے، 3 لوگ سے رات کو 12 بجے ایک انسان میرے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا رات کو 1 بجے، دروازہ کھولا میں نے، سوامی نگر بھاؤ نگر ضلع میں، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دیکھا ہمارے حنیف بھائی تھے۔ باپو، میں نے کہا جی بولو، بچی کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھنی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو میں بولا کوئی آیا نہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھنا یہ کتنی جہالت اور کتنی یہ بری بات ہے، وہ انسان بیچارہ اپنی بیٹی کو، مردہ بیٹی کو ہاتھ میں لے کر آیا، باپو نماز جنازہ پڑھنی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب ایک انسان تو نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتا، 2-3 لوگ ہو جائیں، تو میں نے کہا جماعت کر لیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب کہا کہ باپو جتنے بھی لوگوں کے پاس گیا نا، سب نے یہی کہا میرے کپڑے پاک نہیں، کسی نے کہا میں ناپاک ہوں، کسی نے کہا یہ ہوں۔ رات کو 1 بجے وہ انسان اس کی بیٹی کی لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر میرے پاس لایا، 3 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، چوتھا کوئی نہیں تھا۔ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں ناپاک ہوں۔ آپ ذہن میں بٹھائیں، اس بات کی طرف توجہ دیں، اور میری اس بات پر نا غور کرنا کہ بندہ بہانہ جو بھی کرتا ہے، جو بھی بہانہ بندہ کرتا ہے، اور بندے نے کہا میں ناپاک ہوں، خدا نہ خواستہ اگر اسی بہانے کے اندر وہ مر گیا تو قیامت کے دن وہ ناپاکی کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا، ناپاکی کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے وہ سنا ہوگا، قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، فرمایا کیوں؟ کہا کہ ایک انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اب ذہن میں ذرا یہ بات بٹھائیں کہ کتنی جاہلانہ اور کتنی متکبرانہ یہ بات ہوتی ہے نا، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں ناپاک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اور اگر اسی جگہ بندے کو کہا جائے کہ فلاں جگہ نیاز پکی ہے تو وہاں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہوتا، وہاں تو دوڑ کر انسان پہنچتا ہے، دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ وہاں اسے کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ شریر کو تم جس شریر کو بچانے کے لیے کھاتے ہو نا، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، یہ 2-3 دنوں میں اس شریر کو کیڑے کھا جائیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں اس شریر کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ انسان کا جو شریر ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ 17 دن تک صحیح سلامت رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ 17 دن کے بعد اس کا پیٹ پھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی شریر کا ایک ایک حصہ جو ہوتا ہے نا وہ کیڑے کھانا شروع ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں نا، علماء کرام ڈراتے ہیں نا آپ لوگوں کو کہ بھائی قبر کا عذاب اتنا کڑا ہے، قبر کی تاریکی یہ ہے، فلاں ہے، قبر میں سانپ بچھو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سانپوں بچھوؤں کی طرح نہیں ہے، قبر میں ایک اگر بچھو تمہیں 1 مرتبہ کاٹے گا، اس کی تکلیف تمہیں 70 سالوں تک ہوگی، 70 سالوں تک ہوگی، 70 سالوں تک 1 مرتبہ کاٹنے کی تکلیف۔ اب جس انسان نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہو، اس انسان کی بخشش کی تو کوئی بات ہی الگ ہے۔ میں نے تو کئی جگہوں پر دیکھا، میں نے وہ بات بتائی بھی تھی باپو، ایک مرتبہ جمعہ کے اندر بھی میں نے بتائی تھی، ہمارا گجراتی ایک لڑکا گیا زیارت کے دن، اس کے باپ نے اس کی قبر کو کھول کر دیکھا تو اس کا آدھا منہ سور کی طرح ہو چکا تھا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ جب بچہ مرا نا شراب کے نشے میں مرا تھا، اور شراب کے نشے میں جو انسان مر جائے، اللہ کی نافرمانیوں میں مر جائے، یا جو بہانہ کرتے ہوئے مر جائے، سمجھ لو اس کی یہاں تو کوئی ضرورت، یہاں بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ قبر میں جو اس کا حال ہے نا، یہ آپ کسی عالم سے پوچھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قبر جو ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر جنت بھی ہے اور قبر دوزخ بھی ہے۔ اگر اچھے اعمال کر کے گئے تو یہ جنت ہے، اگر برے اعمال کر کے گئے تو یہ دوزخ ہے۔ اور دوسری بات، جب بھی کسی مرحوم کے ایصال ثواب میں آئے، اس بات کا دیکھو، بیٹھنے سے کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ میں آج تقریر کے لیے نہیں، کیونکہ میں تقریباً کئی دنوں سے تقریر کر کے آپ لوگوں کو سمجھا کر، میں تقریباً کل بھی میں نے وہ بات بتائی تھی صدقے کے متعلق۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ اپنے بیماروں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دے کر کیا کرو، صدقہ دے کر، یہ بات بتائی تھی۔ میں آج یہ بات آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دوں، کیونکہ ہمارے پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، زیادہ وقت تو لوں گا نہیں، میں صرف آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس میں یہ بات ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، یہ بات ذہن میں بٹھائیں۔ اور یہ بات آپ لوگ خاص طریقے سے یاد رکھیں کہ بیٹھنے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا، بیٹھنے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب کا مطلب آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر میں تو آج آپ لوگوں کو ایصال ثواب کے متعلق نہیں، میں آخری بات بتا کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں۔ میں صرف نصیحت کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھنے کا نام ایصال ثواب نہیں ہے، ایصال ثواب کا نام یہ ہے کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں نا تین طرح کی، میں نے پہلے بھی ہمارے عبدالبھائی کی والدہ کی زیارت میں اور 40ویں میں بتایا تھا، عبادت جب بندہ کرے اور اس عبادت کے ذریعے اس کا ثواب کسی مرحوم کو ایثار کرے تو اللہ اس کو مرحوم کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ بیٹھے ہیں اس محفل پاک میں، جب تک لکل تسبیحۃ صدقہ، جتنی مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ ہر سبحان اللہ پہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ یہاں جتنی مرتبہ بیٹھیں، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہتے رہیں، تمہارے ہر سبحان اللہ پہ ایک صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ اگر سبحان اللہ پوری محفل میں بولتے رہیں، سوچو کتنا ثواب ملے گا، اور اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ان تمام سبحان اللہ کا ثواب مرحوم ابراہیم بھائی کی روح کو پہنچایا جائے، اللہ کی ذات پر یقین کرے، اللہ ان کی قبر میں ضرور رحمت و نور کی بارش کو نازل فرمائے۔ یہ جتنا آپ کرتے ہیں نا، یہ بولنے سے پہلے کیا کریں نا، تاکہ بولنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، میں بس اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ آپ لوگوں کو بس میں آخر میں یہی بات بتا دوں، اور یہ ذہن میں بٹھائیں، بچوں کو علم دین سکھائیں۔ کتنا سکھائیں؟ جس سے وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ باپ مر جائے تو قبر پر فاتحہ پڑھ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ نے ساری زندگی اس کی پڑھائی میں خرچ کر دی اور بیٹے کے پاس اتنا بھی علم نہیں کہ وہ 3 مرتبہ